اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ توبہ کے 5ویں رکوع کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بڑی آیات ہیں، بڑے معنی بھی ہیں، اس لیے 2 ہی آیات پر اکتفا کیا گیا آج۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، محترم ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ توبہ، جیسے کہ بارہا آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ آخری صورتوں میں سے حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورہ ہے۔ سن 9 ہجری میں زیادہ تر اس کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ تبوک سے متعلق، اس کے احکامات سے متعلق، اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اس سے متعلق، اس کے تبصرے کے تعلق سے میں بہت سی آیات ہیں۔ کچھ آیات وہ بھی ہیں جب حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنا کر بھیج دیا تھا۔ 9 ہجری کی بات ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات براءۃ من اللہ سے شروع ہوئی تھی، جو ابتدائی کی ہیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس فیصلہ کر دیا ہے کہ ان مشرکوں کے لیے 4 مہینے کی اجازت اور ہے، 4 حرم۔ اس کے بعد ان سے کوئی عہد و پیمان ہمارا نہیں باقی ہے۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ لیکن جن کے عہد و پیمان نہیں ٹوٹے ہیں اور ان کے قائم ہیں تو ان کے قائم رہیں۔ وہ ان لوگوں کے تعلق سے بات تھی جنہوں نے عہد و پیمان توڑ لیے تھے۔ لہٰذا یہ بات بھی بہت ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ بات جو براءۃ من اللہ سے مشروط بات تھی، کنڈیشنل بات تھی۔ بارہا اس سلسلے میں کہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے مشرکین عرب میں اللہ کا دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، ملت ابراہیم،
جس کی علامت خانہ کعبہ ہے، اسی کے مطابق عمل ہوگا، یہ ملت ابراہیمی ہے، یہی ذالک الدین القیم ہے، یہی دین قیم ہے۔ آج کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا تعلق دین قیم سے ان آیتوں سے کیسے ہے۔ دیکھیے، دین قیم بالکل صحیح درست دین کو کہا جاتا ہے، جس میں توازن ہو، اعتدال ہو، انصاف ہو، اور ان اصولوں پر قائم ہو جو اصول اس کائنات کے اصول ہیں، جو اصول اس انسان کی فطرت کے اصول ہیں۔ تو آفاق اور انفس کی شہادتیں جس میں قائم ہوتی ہوں، وہی دین جو ہے اللہ کا دین ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب کریم نے کائنات کو بنایا اور اللہ ہی رب کریم نے انسانوں کو، ہم سب کو بنایا ہے۔ جو میری اور آپ کی فطرت ہے وہ میرا رب پسند کرتا ہے، وہی فطرت ہے میری، اور جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے وہی اس کائنات کی فطرت ہے۔ تو کائنات کی فطرت آفاقی فطرت ہوئی، میری جان کی میری فطرت جو ہے وہ انفس کی فطرت ہے۔ تو آفاق و انفس کی شہادت جس میں ہو موجود، یعنی آفاق جس کی شہادت دے رہے ہوں، کائنات کی چیزیں، سراؤنڈنگ جسے کہتے ہیں ہم لوگ۔ ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سراؤنڈنگ ہوتا ہے، تو سسٹم میں ہوں، انفس ہے، اور اس کا سراؤنڈنگ جو ہے یہ آفاق ہے۔ آفاق ویسے تو افق سے بنا ہے اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں آسمان، لیکن ہر وہ چیز جو سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے وہ آفاق ہے۔ تو جو شہادتیں کائنات میں ہوں گی، جو شہادتیں انفس میں ہوں گی، وہی دین قیم ہوگا۔ اب دیکھیے، اس کا تعلق نسی سے ہے۔ آج جو آپ ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا میں نے آپ کے سامنے، کہ 12 مہینے پہلے سے طے ہیں، اور 12 مہینوں میں ایک شمسی کیلنڈر بن سکتا ہے اور ایک قمری کیلنڈر بن سکتا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہی بن سکتے ہیں، دو ہی بن رہے ہیں آج کل۔ یا تو دنیا میں کیلنڈرز جو بنے ہوئے ہیں وہ سورج کے لحاظ سے بنے ہوئے ہیں، سولر بیسڈ ہیں، یا آپ کو معلوم ہے آپ کا لونر بیسڈ ہیں، چاند کے تعلق سے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، سورج کیسے بتائے گا 1 سال ہو گیا؟ سورج کیسے بتائے گا مہینہ ہو گیا؟ سورج صرف دن بتاتا ہے کہ دن ختم ہو گیا۔ اب دن کے بعد یہ تاریخ جو بنتی ہے 1 2 عدد السنین والحساب، تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے منزل متعین کر کے اس کو حساب ریکارڈ کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ فطرت میں نشانی بنی۔ فطرت میں انسانی حساب و کتاب کا جو ایک میزان بنایا گیا ہے، وہ میزان فطرت میں، یعنی سراؤنڈنگ میں، آفاق میں چاند کے ذریعے سے ہو رہا ہے، نہ کہ سورج کے ذریعے سے۔ سورج صرف اتنا بتا رہا ہے کہ دن اور رات کا یہ ایک سائیکل پورا ہوگا، صرف دن رات کا، صرف دن اور رات کو بتاتا ہے، اور دن رات صرف بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ مہینہ۔ تو مہینے کو کون بتاتا ہے؟ چاند۔ چاند کی جو منزلیں ہیں، ہلال، سب دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ چاند آج نکلا۔ اگلے دن ہر ایک پہچانتا ہے 2 تاریخ ہے، پھر 3 تاریخ ہے، پھر 4 تاریخ ہے، دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کون سی تاریخ ہے۔ فل مون ہو گیا، 14ویں شب ہے، پھر اس کے بعد آپ 15ویں شب کو پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ تو راتوں میں جگتے تھے اور راتوں کو دیکھتے تھے ساتوں ستاروں کو، کیونکہ یہ تو آفاق کی بات، آفاقی تو شہادت ہونی چاہیے، اوپر دیکھتے تو کریں گے نا، یہ گھڑی تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ تو انسانی آرٹیفیشل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، انسان نے بنائی ہے چیز۔ تو انسان اپنے اوپر اب ڈپینڈ جب سے ہونے لگا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات نعوذ باللہ کمزور ہے، وہ اتنی صحیح ہمارا حساب نہیں بتاتی، اور میری چیز جو ہے صحیح بتاتی، جب تو آپ کو معلوم ہے اپنی کمزوری کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین کون سا ہوا؟ جو آفاق میں شہادت جس کی ہو۔ ذالک الدین القیم، اس میں بھی آیا ہے اس کے اندر آیات۔ یہ دیکھیے فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ بہت پیاری بات، بہت اہم بات فرمائی گئی ہے، اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں بہت سے لوگ، ذالک الدین القیم کیسے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ دین قیم یہ خود بخود اس بات کی طرف یہ پروف پرووائڈ کرتا ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے چیز،
وہ شہادت دے گی کہ یہی ایسے ہونا چاہیے. میرا دل، جیسے میں کہتا ہوں، فطرت میری کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے. یہ انفسی شہادت ہوتی ہے. جیسے کہ میں عرض کر دوں، اچھائی اور برائی کا الہام اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل میں کر دیا. ہر شخص جانتا ہے کہ اچھا ہے، یہ برا ہے. وہ بات الگ ہے کسی اور وجہ سے وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے، لیکن خوب جانتا ہے یہ برا ہے. جب اس کے ساتھ ہی وہ بات ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ کیوں ہوا. جب اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ کیوں ہوا. ہے کہ نہیں؟ ایسی معروفات اور منکرات بالکل واضح ہیں. یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ دین قیم ہے، اس لیے وہ معروف کا حکم دیتا ہے اور منکرات سے روکتا ہے. دیکھیے بہت بنیادی باتیں آج میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ یہ نہیں کہتا یہ اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا، بلکہ کہتا ہے سارے معروفات، ساری معروف چیزیں اچھی ہیں. معروف کیا چیز ہوتی ہیں؟ جس کو میری فطرت کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے. آپ کی فطرت کہتی ہے، بحیثیت مجموعی شریف انسانوں کی فطرت کہتی ہے. میں نے لفظ بہت اہم اس میں جوڑ دیے کہ بحیثیت مجموعی شریف لوگوں کی جماعت کہتی ہے. اس لیے کہ آج کل غلبہ جو ہو گیا شیطان ابلیس کا، اس کی وجہ سے ہماری فطرت سے مسخ ہو گئی. تو ہم سمجھنے لگے کہ فطرت تو ہماری ہے. فطرت وہ نہیں ہے. فطرت تو آج بھی وہی ہے، لیکن ہم لوگ مل کر کے جیسے کہتے ہیں 10 ٹھگ یہ کہنے لگتے ہیں یہ بکری کا بچہ نہیں ہے، یہ کتا ہے. 10 ٹھگ مل کے یہی کہتے ہیں. تو آپ بیچارہ سیدھا سادہ شریف آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو کتا ہی ہے، بکری کا بچہ نہیں. اور مولانا صاحب جو ہیں بیچارے چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ خوب اس کی قربانی کر کے کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ بات جو سمجھ آ رہی ہے. تو معروف کا حکم دیتا ہے. منکر وہ چیز جو میرا دل جس سے ابا کرتا ہے. میرا دل ہو سکتا ہے مسخ ہو گیا ہو، لہذا بحیثیت مجموعی انسانوں کا دل ہے کہ نہیں. یہ مطلب بحیثیت تمام لوگ مل کر کے کسی ایک چیز پر مجتمع نہیں ہوتے غلط بات پر. یہ آج بھی ایسے. اس لیے امت کا یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ امت جس کا اجماع امت کا ہو جائے وہ برحق ہوگی چیز. آپ کو معلوم ہے اجماع کا یہی اس کا ایک بنیاد ہے. فقہ کی بنیاد اجماع پر جو بنی ہے وہ یہی ہے کہ تمام لوگ مل کر کے کسی غلط چیز کو صحیح نہیں کہیں گے. بہت بنیادی باتیں ہیں جو یہ دین قیم ہے. یہ باتیں جو ہیں دین قیم ہی کی ہیں. تو یہاں پر اب سنیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. اب یہ 12 تو پتہ نہیں چلتا ایسے چاند سے، اس میں 2 رائے نہیں. اب اشارہ اس میں سورج کرتا ہے، لیکن سورج ایگزیکٹ نہیں کرتا. جیسے میں نے بتایا چاند سے کرتے ہیں تو سورج نہیں بناتا حساب پورا. سورج سے کرتے ہیں تو چاند پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کیونکہ 355 دن ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے، اور 365 دن، یہ 54 دن ہوتے ہیں، بلکہ چاند کے لحاظ سے 354 دن ہوتے ہیں. 11 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، 10-11 دن کا فرق پڑتا ہے. لیکن بہرحال سورج اشارہ کرتا ہوتا ہے کہ ایک سائیکل پورا ہو گیا ہے موسم کا. ایگزیکٹ تو نہیں ہوتا. اب اس ایگزیکٹ کو بنانے کے لیے انسانوں نے اپنی دماغ اپنی عقل چلانا شروع کر دی، اور لیپ ایئر اور نسی اور کبیسہ عربی میں یہ چیزیں بنائی گئیں. لوند اور لیپ ایئر جو ہوتا تھا، جس سے ہر سال ہر ایک ہی موسم میں ہر چیز آئے. جیسے مان لیجیے حج کے بارے میں تو ہر آج آپ نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے حج تو ہمارا روٹیٹ کرتا ہے، رمضان بھی روٹیٹ کر رہا ہے. لیکن کب؟ ان آیتوں کے بعد، ان آیتوں سے پہلے، ان آیات کے نزول سے پہلے حج روٹیٹ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر نسی کا طریقہ ڈال دیا تھا. نسی وہی جو غیر مسلمین میں لیپ ایئر کا اور لیپ منتھ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، ہم نے قمری لونر کیلنڈر کو جو ہے اپنی دین قیم کا وہ بنایا ہے فوکس، کیونکہ وہ زیادہ صحیح ہے، نیچرل ہے. کیونکہ انسان روزانہ پہچان لیتا ہے کہ پہلی تاریخ ہے، دوسری تاریخ ہے، تیسری تاریخ ہے، چوتھی تاریخ، روزانہ پہچان رہا ہے. چاند جب ایگزیکٹ بتا رہا ہے، اس کے بعد سورج اتنا بتاتا ہے، صرف 1 سال ہو گیا تو 12 مہینے ہوں گے اس کے اندر، یا 13 مہینے ہو جائیں گے. 13 نہیں ہو پاتے، آپ کو پتا ہے، کیونکہ اس میں صرف 11 دن کا فرق پڑتا ہے. اگر آپ 13 کر دیں گے تو فرق پڑ جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اتنا کھسکتا ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے 3 سال بعد یا 8 سال میں 2 بار مہینے جو ہے ایسے آئیں گے
جس کو لیپ منتھ بنایا جائے گا 8 سال میں 2 بار، اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کو وہ کبیسہ کہتے تھے عربک میں، ہم لیپ منتھ کہتے ہیں۔ یعنی جیسے مان لیجئے یہ لوگ جو ہیں ساون بھادوں ہندو ہمارے، ان کو لیپ منتھ لگاتے ہیں اس کے اندر، چھوڑیے وہ تو ان کا ہمارے ہاں محرم، صفر اور ربیع الاول، تو محرم کو ذرا چھوڑ دیجیے وقتی طور پر، میں بھی بتاؤں گا کیوں، کیونکہ محترم مہینہ ہے صفر، 2 صفر، 2 ربیع الاول، 2 شوال، اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ پوچھیں گے حرام والے مہینوں کا مسئلہ کیا ہے، اس میں کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو آپ کو معلوم ہے یہ ان پر بوجھ بنتا تھا، کیا 2 مہینے ہم جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ جنگ کا مسئلہ تھا۔ وہ محترم اس لیے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اس کے اندر وہ ایک دوسرا ایک طریقہ اختیار کرتے تھے جو بہت ہی غلط طریقہ تھا۔ یعنی وہاں نسی 2 قسم کی تھی، نسی اسے نسی کہتے ہیں، یعنی رد و بدل کر دینا مہینوں میں، نسی 2 قسم کی تھی، اور مہینوں میں رد و بدل کرنے سے کوئی فرق زیادہ نہیں پڑتا، لیکن محترم مہینوں میں رد و بدل کرنے سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ محترم مہینے پہلے بتا دوں، 4 محترم مہینے ہیں اسلام کی روح سے، اس میں بتایا ہے یہ کہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، 4 مہینے اللہ کے نزدیک قیامت سے، جب سے آسمان و زمین بنائے گئے ہیں تب سے 4 مہینے جو ہیں محترم ہیں، یہ کہا۔ تو 4 مہینے محترم کون کون سے ہیں؟ 3 تو بالکل ساتھ ساتھ متصل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ذوالقعدہ جو ہے حج سے پہلے والا مہینہ، ذوالحجہ حج والا مہینہ، محرم اگلا مہینہ، کیونکہ آئیں گے پہلے حاجی تو پرامن ان کا سفر گزرے، پرامن سفر گزرے، حج کریں گے تو پرامن حالت میں ان کا حج ہو، اور اس کے بعد واپس جائیں تو جب تک گھر نہ پہنچے پرامن حالت میں ان کا سفر ہو۔ یہ 3 مہینے اس لیے حج کے تھے، حج کو بالکل سیف بنانے کے لیے، حج کے سفر کو سیف بنانے کے لیے یہ قاعدہ اللہ رب کریم کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو ہمارے مفسرین دوسرے انداز سے لیتے ہیں، وہ بہت اچھی بات کہا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے سائنس وائنس کے لحاظ سے جو بولتے ہیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے بولو، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے جو کچھ کہا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو کیلنڈر بتایا ہے، وہی ہے صحیح، کیونکہ اسلام ملت ابراہیمی ہے، اور حضرت ابراہیم نے جو طریقہ اختیار کیا ہمیں وہی کرنا ہے۔ اب بالکل کلیئر بات ہو گئی، اب یہ جھگڑا ہی نہیں رہا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، سمپل سی بات ہے، یہ بہت سمپل سی بات ہے، اس کو بھی اچھی طرح ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو ہمیں زیادہ اس کو ایسرٹ کرنا چاہیے اس بات کو، کیونکہ یہی چیز جو ہے ہمیں ہمارے دل کو زیادہ ایمان اور فرحت بخشتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے، انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا وہ تھا، ان کا لونر کیلنڈر انہوں نے بتایا تھا وہی ہے، اور ان کو اللہ رب کریم نے اشارہ دیا تھا وہ تھا، ملت ابراہیمی میں یہ ہے تو اب یہی ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 مہینے محترم ہوئے، حرام مہینے کہلائیں گے، ایک مہینے میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے الگ خاص طور سے آ کر کے، وہ رجب کا مہینہ، یہ درمیان میں گیپ دیکھا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، رجب ربیع اس طریقے سے بنتا ہے آپ کو، وہ درمیان میں ادھر بھی گیپس ہیں ادھر بھی گیپس ہیں، رجب آ جاتا ہے، رجب کے بعد شعبان آتا ہے، شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، رمضان کے بعد شوال آتا ہے، پھر ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب آتا ہے، ایسے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے تھا خاص، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں عمرہ کیا جاتا تھا، تو سفر وہ بھی پرامن ہونا چاہیے، تو محترم مہینہ یہ تھا، 4 مہینے محترم تھے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، کون؟ یہ جو متولی بن گئے تھے، جن کا ذکر میں بار بار اپنے درس میں کر رہا ہوں، ہمارے ادریس صاحب اور ہم دونوں مل کر یہی بات بتا رہے ہیں، جو متولی بن گئے تھے، ٹھیکیدار مذہب کے بنے ہوئے تھے، جو خانہ کعبہ کے مالک بن گئے تھے، اور جیسا چاہا کر رہے تھے، ایک طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ہم مجاور ہیں خانہ کعبہ کے، اسی کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور شرک کر رہے ہیں سب کچھ، اور اس کے بعد ہم ہیں خانہ کعبہ کے متولی، ہم سقایا اور رسادہ اور فلاں کے ہیں، پانی پلاتے ہیں، وہ بات آئی تھی، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب سے اونچے۔
وہ کیا کرتے تھے کہ جب موقع دیکھتے تھے کہ اپنا کسی قبیلے سے جنگ ہو جاتی تھی تو اس وقت یہ کچھ نہیں دیکھتے تھے کہ محترم مہینہ ہے کہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ جیسے مان لیجئے وہ رجب کا مہینہ آ گیا اور رجب کا مہینہ ہے اور ان کی کسی سے جنگ ہو گئی، غصہ آ گیا ان کو کسی بات پر، قبیلوں میں ہوتی تھی جنگ، تو رجب کو انہوں نے محترم مہینہ بنایا، بجائے اس کو بدل دیا دوسرے مہینے کو۔ اس سال یہ کہتے تھے، ایک دم آواز دیتے تھے، ایک اعلان کر دیتے تھے، اس سال رجب جو ہے حرام مہینہ نہیں رہے گا، بس ختم ہو گئی بات، یہ ان کا ہوتا تھا۔ تو اب پھر کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اس کے بعد اس کے بدلے میں پھر اعلان کرتے تھے فلاں مہینہ آپ کی بار جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اب بتاؤ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارا نالائق ہو؟ انسان خدا کے بجائے خود خدا بن چکا تھا، یہی تو ہے۔ اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین، اللہ کی شریعت کو اپنے لحاظ سے بدلنا، تبدیل کرنا بس سخت قسم کی گندی قسم کی بات تھی، یہ تحریف تھی، اس تحریف کو بدلنا ہی تھا۔ یہ مشرکین عرب یہ تحریف کر رہے تھے، اہل کتاب نے وہ تحریف کی تھی جس کا ذکر بار بار آ چکا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مشرکین عرب نے تحریف نہیں کی دین میں، دین قیم میں تحریف کی ہے، یہ دین قیم کی تحریف تھی جو انہوں نے کی ہے، جس میں یہاں پر اب کہا جا رہا ہے۔ اب میں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ رب کریم نے سب کام جو کیے ہیں بہت ہی، اس کے پیچھے بہت بڑا پلان ہے، اور پلان تھا اور پلان ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع جس سال ہونے والا تھا، اگلے سال ہونے والا تھا اس کے بعد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو حج کا زمانہ تھا، جو حج کی تاریخیں تھیں، اتنے سال بعد گھوم کر کے وہی تاریخیں آئیں۔ انہوں نے تو اس میں نسی لگا دی تھی، نسی سمجھ رہے ہوں گے، لیپ ایئر بناتے بناتے بگاڑ دیا تھا انہوں نے۔ اب وہ تو اس کو کسی طریقے سے صحیح کرنا تو مشکل پڑتا ہے ایسے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے، جبری فیصلے سے ایسا کیا، یعنی جو 33 سال کے بعد خود بخود آپ کو معلوم ہے اسی جگہ پہ گھوم کے سائیکل آ جاتا ہے، 34واں سال بالکل وہیں ہوتا ہے، 33 سال کے بعد 33 سال ڈسٹرب رہتا ہے، 34واں سال پھر وہیں آ جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں تک وہ 33 یا 34 کے ملٹیپل سے بات چل رہی تھی، اور حجۃ الوداع میں وہ ایگزیکٹ ملٹیپل آ گیا تھا۔ حضور نے جب حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا تھا، کہا یہ وہی آج وہ دن ہے جو اللہ کے نبی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریکارڈ میں ہے، لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کیلنڈر، اس کیلنڈر کے مطابق حج ہو رہا ہے، صحیح اسی وقت ہو رہا، اور اس کے بعد سے آج کا دن ہے، اللہ کا شکر ہے 1400 سال سے زیادہ سال گزر گئے ہیں، اب بالکل اسی طریقے سے ہو رہا ہے، اور لونر کیلنڈر کے حد سے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تاریخ تو ضرور گڑبڑ سے کر دیتے ہیں، یا جن کو آپ سعودی کہیں، میں کہوں یا نہ کہوں مجھے نہیں پتہ، نالائق سعودی وہ تھوڑی ہے، عرب کی حکومت ہے، ہاں۔ تو یہ حکومتیں ہیں جو اس کو گڑبڑ سڑبڑ کر دیتی ہیں، اس میں اپنا کیلنڈر یہودیوں کا لگا دیتی ہیں، آج بھی لگا رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے جی، تو اس میں 1 دن کا 2 دن کا فرق ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یہ تو ہو رہا ہے، لیکن اب اس میں بھی بیداری آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اب بڑے بڑے علماء کرام ان سائنٹسٹ کے لحاظ سے، ملیشین سائنٹسٹ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس پر بڑا، اس پر انہوں نے ایمفیسائز کیا ہوا ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے سمجھایا ہے، تو ان کی عقل بھی تھوڑی سی آ گئی ہے، ان کی سمجھ میں بھی آ گئی بات کہ چاند کے طریقے سے جب تم کرو گے تو بہت پہلے سے بھی تم پریڈکٹ کر سکتے ہو، مطلب مسئلہ صرف پریڈکشن کا تھا، ایک مسئلہ تو ہے، ایک ٹیکنیکل پرابلم تو ہے اس کے اندر کہ آپ پہلے سے تاریخوں کا تعین کریں گے حج کے لیے، کچھ زیادہ پہلے سے کریں گے، 10 دن زیادہ کافی نہیں ہے، ناکافی ہیں، آپ کو معلوم بہت پہلے سے کرنا پڑیں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے 10 دن خود بھی دیے تھے ہمیں، 10 دن نہیں 9 دن دیے تھے، کہ 9 یوم العرفہ 9 تاریخ کا ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے 9 دن ناکافی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لحاظ سے یعنی کچھ لوگوں کے ذہن میں، مسلم سائنٹسٹ نے ان کو سمجھایا کہ ہم کیلنڈر آپ کو لیونر کیلنڈر کے اکارڈنگ بتا دیں گے چاند کی تاریخ کیا ہوگی، تو کچھ سمجھ بات آ رہی ہے کہ تم اس طریقوں کو اختیار مت کرو جو جیوش کیلنڈر ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے یہودی ہیں، اس کو چھوڑ دو، اور کیلنڈر ہم بھی بنا دیں گے، وہ اس کے لحاظ سے بنے گا۔ یہاں اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ تیسری بات پوچھیں گے
کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ سولر کیلنڈر کے بجائے لونر کیلنڈر کو کیوں پسند فرمایا؟ ذہن میں آتا ہے؟ خیر اس کا جواب ہمارے مفسرین نے دیا ہے، اور آج بھی میں بھی آپ بھی بہت سمپل طریقے سے لے سکتے ہیں کہ دیکھیے، اگر رمضان، میں صرف رمضان کی بات پہلے کہوں گا پھر حج کی بات بھی کہہ دوں گا، رمضان کی بات کیجیے، رمضان اگر ایک ہی زمانے میں آئے، مان لیجئے آپ دسمبر میں لے لیجئے، میرے لیے بہت مزہ ہے، لیکن ناردرن ہیمیسفیئر کے لیے مزہ ہے۔ اگر جاڑوں میں ہم نے حساب لگا لیا دسمبر کے لحاظ سے، جنوری کے لحاظ سے، اور سدرن ہیمیسفیئر کا کیا حال ہوگا بتا دینا مجھے ذرا، تو ان کی مصیبت نہیں آئی؟ آپ جو اپنی عقل لڑا رہے تھے وہ عقل کہاں چلی گئی؟ آپ نے اپنے لحاظ سے سہولت پسندی کر لی، تو وہی مسلمان وہاں بھی تو ہے جو آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو نیوزی لینڈ والا کیا کہے گا؟ اور نیوزی لینڈ والا اگر ادھر بیٹھا ہے، ادھر جو ہے آپ کا سویڈن والا کیا کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ اور بہت لمبی چوڑی بات ہے، مطلب پوری دنیا کے اندر یہ نظام بگڑ جائے گا، انصاف نہیں ہوگا۔ مجھے بتا دیجئے انصاف ہوگا؟ اب ایک انصاف کا طریقہ دوسرا لے لیجئے، میرا بھی جاڑوں میں آ رہا ہے، میرا بھی گرمی میں آ رہا ہے، میرا بھی برسات میں آ رہا ہے، میرا بھی ہر شخص کا ہر جگہ کا گرمی میں بھی آ رہا ہے، جاڑوں میں بھی آ رہا ہے، برسات میں بھی آ رہا ہے، انصاف ہے نہیں ہے؟ مجھے بتائیے یہ انصاف زیادہ ہے یا انصاف یہ وہ زیادہ ہوتا؟ ہم بڑی چھوٹی عقل ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کا مزہ چکھانے کے لیے، اور سلولی بتدریج آگے بڑھتی ہے چیز، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم گرمی آ جاتی ہو، ایک دم ایسا نہیں ہوتا بہت بڑا روزہ ہو جاتا ہو، اور ایسے چھوٹا بھی نہیں ہوتا، ہلکے ہلکے چھوٹا ہوتا ہے، ہلکے ہلکے بڑا ہوتا ہے، اور عادت بنتی چلی جاتی ہے، تربیت ہوتی چلی جاتی ہے، اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ایک دنیاوی ایکسپلینیشن۔ اب ایک روحانی دنیا ہے۔ روحانی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہی جانتا ہے، اس کا جواب یوں دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے روحانی نظام کے اندر چیزوں کی وقت کے ساتھ میں ہے، لیکن وہ وقت وہ نہیں جسے میں نے بتایا جس کو میں اپنا میجرمنٹ سے ناپتا ہوں، یعنی سورج کیلنڈر بنا کر کے، ایسے بنا کر کے، جیسے کہ آج جمعہ تھا، جمعہ کے اندر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس میں دعا قبول کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسپرچول آسپیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ساتھ ہے، جمعے کے دن ایک ساتھ ہوتی ہے، کون سی ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، لیکن ہوتی ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حج سے زیادہ روحانیت کس عبادت میں ہوگی؟ آپ بھی جانتے ہیں، آج کل اس سے پہلے یہی پڑھا جا رہا تھا، فضائل حج پڑھے جا رہے تھے، آپ ختم ہوئے ہیں فضائل حج۔ آپ کو معلوم ہے فضائل حج میں 1,00,000 نیکیوں کی برابر کم سے کم کہہ رہے ہیں وہاں پر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بار بار کہی جا رہی تھی بات، بار 1,00,000 کیوں؟ آخر وہ جگہ صرف ایک اسپیس، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہاں نماز پڑھیں گے اگر آپ تو اتنے ثواب ملے گا، اور مسجدوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب حج کے زمانے میں کوئی نماز پڑھے مجھے بتانا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حج کے زمانے میں حضور نے فرمایا وہ 10 دن جو عشر جس کی قسم کھائی ہے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے، قسریں، اس قسم کھانے پر سوچئے اس کا کیا فضیلت ہوگی اس کی۔ وہ 10 دن وہی ہیں، کچھ لوگوں نے بتایا، مفسرین نے بتایا وہ 10 دن وہی ہیں جو ابتدائی 10 دن ہیں، پہلی دوسری تیسری 10 تاریخ تک ذوالحجہ کے 10 دن جو ہوتے ہیں، اس کا الگ ہی ہے۔ اس میں جو روحانیت ہے، اس میں عبادات کتنی اس کے اندر افزونی ہوتی ہے، اس میں جو برکتیں ہوتی ہیں، جو بڑھتی ہیں، جو بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا تصور یہ مادی دنیا میں میٹیریل ورلڈ میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب مسئلہ یہی ہے۔ تو ہم اگر میٹیریل ورلڈ میں لیں گے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے تو ہمیں اس بات کو، پہلے خناس کو نکال دینا چاہیے کہ میٹیریل ورلڈ سے کبھی بھی ان چیزوں کو کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا تو بالکل صحیح فرمایا، وہ ایک الگ ورلڈ ہے، وہاں کی چیزیں الگ ہیں، اس کے پیمانے الگ ہیں، ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کے طریقے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چاند کے لحاظ سے کرو گے تو جو حج کا زمانہ آئے گا اس میں میری برکتیں ہوں گی، یہی مطلب تھا، سیدھی سی بات تھی۔ تو اسی وقت ہوگا، ختم ہوئی بات۔ وہ آگے کچھ مسئلے مجھ سے نہیں پوچھے گا، جواب دے دوں گا کہ ہمارا عرفہ کب ہوگا، ان کا عرفہ کب ہوگا، وہ بعد میں پوچھیے کبھی مجھ سے آپ۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، روزہ ہوتا ہے نا عرفے کا، تو لوگ پوچھتے ہیں
وہ الگ سے پوچھ لیجیے گا. اس وقت یہاں پر اس کے تعلق سے بات بتاؤں گا آپ کو کہ عرفہ ہے، جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں وہ عرفہ ہے. بس عرفے کے دن جو اللہ تعالیٰ نے جو روحانیت پورے سال میں ایک اکیلا فوکس کر دی ہے، جو روحانیت کو جو فوکس کیا گیا ہے، جتنی نورانیت کو فوکس کیا ہوا ہے، نورانیتوں کا پورا اس کے اندر ایک ایسا یعنی اس کے اندر کنورجنس ہوتا ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہوتا ہے عرفے کا، سمجھ لیا آپ. روحانیت کا نور کا کنورجنس ہوتا ہے. ایسے شب قدر میں، اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، وہ نور کا کنورجنس ہوتا ہے. اس کی برکات کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. قرآن پاک جو کہہ رہا ہے یہ کچھ لمحے ہیں، وہ اپنے وقت کے لحاظ سے ہوتے ہیں. کن وقت کے لحاظ سے؟ لونر کیلنڈر سے یا سولر کیلنڈر سے؟ اب میں عرض کر دوں لونر کیلنڈر. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کو جو بنایا ہے ان نیچر کے ان چیزوں سے مشاہدات سے ہوگا جو اس نے بنائی ہیں، میری گھڑی سے نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرف اشارہ تھا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. فرمایا کہ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے. نسی لانگ لیپ ایئر کبیسہ ان کے اندر کہتے تھے جس کو، یعنی اضافہ کر دینا ایک مہینے کا. وہ کرتے تھے 3 سال میں 1 مہینے کا اضافہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے، یا 8 سال میں 2 مہینے کا اضافہ، جس طریقے سے وہ وہیں کا وہیں رہے، سورج کے لحاظ سے موسم وہیں میں رہ جائے. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت، اس کو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو. یعنی اللہ نے تو یہ فرمایا تھا ایسے کرو، میں نے کہا نہیں، میری اس کے اندر آسانی اس میں ہے، میری سہولت اس میں ہے، تو میں اپنی سہولت کے لحاظ سے دین کو بناؤں گا. تو میں اپنے لحاظ سے دین کو اگر چلاؤں گا تو اللہ کا دین ہوگا، میرا دین ہوگا. وہ اللہ کا دین تو نہیں ہوا نا. اسی کو کافرانہ حرکت کہا ہے. کافرانہ نہیں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی چلی، اللہ کی مرضی نہیں چلی. اللہ کہہ رہا ہے ایسے کرو، میں کہتا ہوں نہیں، میں تو ایسے کروں گا کیونکہ اس میں آسانی ہے. تو آسانی کے لحاظ سے پھر تو جو چاہے کر لو. تو اسی بات کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کافر لوگ، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا ہے. اس امتحان کے ذریعے سے اس میں ان کو آسانیاں لگتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ ایسے کر لو. جنگ کا معاملہ ہے، معاشی معاملات تھے، معاشی مفادات تھے، تجارتی مفادات تھے، بہت سے معاملات تھے جن کی بنا پر یہ ایسا کرتے تھے یہ لوگ. میں نے عرض کیا کہ 2 طریقے سے یہ لوگ جو ہے نسی کرتے تھے. ایک نسی تو اپنے جنگ کے چکر میں کرتے تھے. میں نے بتایا کسی سے جنگ کرنی ہے، بس بول دیا کہ یہ محترم مہینہ نہیں ہے، فلاں مہینہ محترم ہوگا اس سال. اور ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا جس سے چاند کو سورج سے ملا دیتے تھے وہ لیپ ایئر کر کے، کہ وہ جو ہے تاکہ ایک ہی موسم میں حج ہوتا رہے. اس سے ان کے بڑے مفادات تھے. ان کا سفر کا طریقہ ہے جاڑوں میں سفر، اس زمانے میں سفر ہو جس زمانے میں ہمارے لیے سب آسانیاں ہوں. وہ ان کے پیچھے مفادات تھے، وہ معاشی اکنامک اور اس ان کے مفادات تھے جس کی وجہ سے وہ یہ کرتے تھے. لیکن حج صرف ان کے مفاد کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہونا چاہیے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے نہیں سمجھ میں آپ کے؟ افریقہ کا بھی ہو اور آسٹریلیا کا بھی ہو اور سویڈن کا بھی ہو، ہر جگہ کے شخص کا جو ہے ہر طریقے سے رمضان ایک زمانے یعنی اس زمانے میں روٹیٹ کرے، وہ زیادہ اچھا ہوگا، یا سعودی عرب کے معاف کیجیے، پھر سعودی عرب کا دیا، معاف کیا میں نے، جزیرۃ العرب کے لوگوں کے لیے ان کی آسانی کے لیے ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ یہ ہے. تو وہ اپنے لحاظ سے کر رہے تھے، مجاور بنے بیٹھے تھے اور اپنے لحاظ سے کرتے تھے. دنیائی انسانیت کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، ان کو فائدہ پہنچے، یہ طریقہ تھا. دین ان کے ہاتھ میں، اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے. اس کے دین کی ٹھیکیداری ان کے ہاتھوں میں تھی. کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ اس طرف اشارہ ہے. فرمایا ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب اس کے درمیان میں ایک آیت اور ہے، سن لیجیے صاحب، اور بیچ میں ہے بالکل. فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. پہلی آیت کا آخری حصہ یوں ہے، شروع ایسے ہوا ہے، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ۔ اب بتائیے درمیان میں ایک دم جنگ کی بات آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کو میں عرض کر دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں، بات وہی چل رہی تھی، جملہ معترضہ کی شکل میں یہ بات آ گئی تھی کہ ان لوگوں نے نفی کا طریقہ اختیار کر لیا ہے جو غلط ہے۔ اصلی بات وہی چل رہی تھی جو بات برات سے شروع ہوئی تھی، آپ کا برات من اللہ، جو بات ہے مضمون وہی چل رہا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ اتنی بات ہی نہیں تھی بلکہ ایک بات اور تھی جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگوں کے معاملے میں تو نفی کا طریقہ اختیار کیا تھا، اپنی کنوینئنس کے لحاظ سے جنگ کرتے تھے، اپنی کنوینئنس کے لحاظ سے حرام اور حلال مہینوں کا لیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں وہ طریقہ تھا کہ 4 مہینے حرام ہیں، حرام تو رکھتے تھے 4 مہینے، گنتی تو 4 کی کر لیتے تھے محترم حرامی، لیکن بدل دیتے تھے مہینوں کو، یہ کہنا ہے یار۔ اب اس کے بعد معلوم ہے آپ کو، ایک بار ایسا ہوا اسلامی تاریخ حضور نبی اکرم کی نبوی زندگی میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سمجھے کہ محترم مہینہ نہیں ہے رجب، اور وہ رجب کا دن تھا پہلا، یا رجب کا پہلا دن تھا، اس میں ذرا کنفیوژن ہو گیا، ہوتا یہ چاند کا معاملہ تھا۔ انہوں نے ہنگامہ مچا دیا کہ یہ لوگ تو ایسے نیا دین کا دین بدعت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ لوگ جو ہیں محترم مہینوں کو محترم نہیں سمجھتے اور جنگ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس پہ پورا کا پورا ہنگامہ مچا دیا کہ یہ اپنے دین ابراہیمی کہتے ہیں، ملت ابراہیم پہ چلنا چاہتے ہیں اور محترم مہینوں کو کر دیا، خود کر رہے ہیں اتنا بڑا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی بات بتائی کہ یہ تو مہینوں کو، پورے مہینوں کی یہ دے رہے ہیں، وہاں بیچارے سے غلطی ہو گئی 1 مہینے کی، اور چاند کی غلطی ہو جاتی ہے، چاند نظر نہیں آتا کچھ لوگوں کو، اور ہوتا ہے ایسے، آخری تاریخ 1 مہینے کی اور پہلی تاریخ دوسرے مہینے کی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی اتنی ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے باوجود چاند کی پہلی تاریخ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہو رہا ہے، کیونکہ افق بدلتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، یعنی مطلب میرا علی گڑھ کا افق الگ ہے اور لکھنؤ کا افق الگ ہے، میں بتا دوں آپ کو۔ اب جھگڑا اس میں ہے، وہ کہہ رہا ہے لکھنؤ میں چاند ہو گیا، ہو جائے چاند، میں کیا کروں؟ علی گڑھ اور لکھنؤ کا افق ایک ہی ہے، یہ سوال ہے، طے کرنا ہے آپ کو، یہ طے کرنا ہے کہاں تک آپ کا افق ہوگا، آپ کہاں تک مانیں گے اس کو افق اپنا۔ یہ بہت چیزیں ہیں اس پر سوچنے کی بات، وہ ان کو بیچاروں کو نہیں پتا تھا، اس پہ جھگڑا کر دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات نازل فرمائی اور یہ کہا کہ دیکھو 2 قسم کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی اقدامی جنگ، ایک ہوتی دفاعی جنگ۔ اقدامی جنگ تو تمہیں نہیں کرنا، محترم مہینوں میں اقدامی جنگ آفینسو والی بیٹل اور فائٹ نہیں کرنا ہے، لیکن ایک ڈیفینسو ہوتی ہے، کوئی میرے سامنے تلوار لے کے آ جائے گا اور ایک پورا کا پورا ایک قافلہ، یعنی ایک پورا لشکر آ جائے گا اور یہاں پر کچھ لوگوں کو کاٹ مار کرنا شروع کر دے گا، تو کیا میں ہاتھ اپنے نیچے کروں؟ اسلام نے کہا نہیں، ڈیفینسو دفاعی جنگ چاہے محترم مہینوں میں ہو یا غیر محترم مہینوں میں جائز ہے، یہ بات بہت واضح حکم ہے سورہ بقرہ۔ تو یہ بات بالکل، یہ اس کا نام فطرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جان کو زیادہ محترم بتایا، انسانی جان زیادہ محترم ہے، اس سے بھی زیادہ کہ اللہ کا حکم ہے اس کو بھی تبدیل کر دیتا ہے میرے اور آپ کی خاطر، میری جان کی خاطر، آپ کی جان کی خاطر اللہ اپنے حکم کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، اس نے دین خود بنایا ہے، اس نے کہا کہ میرے بندے سب سے زیادہ آسانی میں رہیں، تو ڈیفینسو جنگ کو کی اجازت دے دی۔ یہ اسی ڈیفینسو جنگ کی اجازت دی ہے جو یہاں ہے، قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلون کافۃ، یہ کہا جب وہ آ جائیں تمہارے سر پر آ جاتے ہیں تو پھر تمہیں بھی اپنی بچاؤ کے لیے تلوار اٹھا لینا ہے، بچاؤ کے لیے کر لینا ہے۔ تو اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان 2 آیات کے تعلق سے جو اللہ رب کریم کا حکم ہے اس کے مطابق یقین کرنے کی، تو یعنی اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی وہ حوصلہ عنایت فرما دے، وہ ایمانی جرأت ایمانی نصیب فرما دے، اور میرے اندر آپ کے اندر بالکل یقین پیدا فرما دے، وہ یقین جو ایمان کا خاصہ ہے۔ ہم دنیا کے ایکسپلینیشن سے دنیا سمجھ میں آئے، ہماری نہ سمجھ میں آئے، ہمارے بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے،
ہمیں اپنے رب کی بات جو اس نے فرما دی وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس نے میرے رب نے کہا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی، اور اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ میرا یقین یہ ہو جائے اور آپ کا یقین یہ ہو جائے، میرا اور آپ کا یقین یہ ہو جائے کہ جو میرے رب نے فرمایا، ہمارے رب نے فرما دیا، وہی صحیح ہے، اور حقیقت میں وہ صحیح ہے۔ بات یہی ہے کہ اس نے خیر پر بنائی کائنات۔ اور میں نے آج آپ کے سامنے جو اشارہ کیا تھا ذالک الدین القیم کا، اللہ رب کریم اس دین کی یہ معرفت نصیب فرما دے کہ میرے آپ کے دلوں میں یہ دین قیم بن جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔